اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے، چاہے ان کے وجود کا ارادہ فرماتا ہو، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جن چیزوں کا اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے وہ تحت قدرت آتی ہیں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء تحت قدرت آئیں گی کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کا ارادہ فرماتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو خوبیوں کے حامل ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس سے گناہ خارج ہیں، بری صفات خارج ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز خارج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز ثابت کر دے۔ اگر آپ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو اگر کوئی معترض یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جھوٹ پر قادر نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو یہ اس کے ذہن میں خیال اسی لیے پیدا ہوگا کہ اس نے قدرت کا صحیح معنی ہی نہیں سمجھا۔ قدرت کے تحت تو وہ شے آتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی اشیاء کا ارادہ فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ کا ارادہ ہی نہیں فرماتا، تو وہ تحت قدرت بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ تحت قدرت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا کہ اتنا بڑا پتھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا تو معاذ اللہ عجز کی نسبت، نقص کی نسبت اس کی طرف آئے کہ دیکھیں وہ پتھر بنانے پر ہی قادر نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض یا یہ سوال اس وقت بیدار ہوگا جب ہمیں قدرت کا صحیح مفہوم نہیں معلوم ہوگا۔ تو قدرت کے تحت تو وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے امور کا ارادہ فرماتا ہی نہیں ہے جو تحت قدرت نہ آئے۔ لہذا ایسے کام کہ جو اللہ تعالیٰ کے عجز کو ثابت کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک دوسرا خدا بنا لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادہ نہیں فرمائے گا۔ جب ارادہ نہیں فرمائے گا تو یہ ایک ایسا امر ہوا جو تحت قدرت نہیں ہے۔ جب یہ تحت قدرت نہیں ہے تو پھر اس آیت کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دوسرا خدا پیدا نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر نہیں بنائے گا، اس کے ارادہ نہیں فرمائے گا جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ان امور کا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت نہ آ سکے۔ قدرت کا کوئی اس میں نقص موجود نہیں، کوئی عیب موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اگر ان پر قادر نہیں تو اس کی قدرت کا نقص آ جائے گا۔ لہٰذا ان وساوس کو ہمیں دور رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے وہ چیز اس کے تحت قدرت ہے، اور اس پر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں